کبھی سوچا ہے کہ ایسی زندگی کیسی ہوگی جہاں کوئی ڈر کوئی فکر نہ ہو؟ ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بیان کی روشنی میں آئیے اس گہرے تصور کو سمجھتے ہیں کہ اللہ پر سچا بھروسہ کیسے ہر طرح کی پریشانی کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ ایک مسلسل بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہ خوف آخر آتا کہاں سے ہے؟ کیا یہ ہمارے حالات کی وجہ سے ہے یا ہمارے اندر کی کسی گہری چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اب جیسے ایک مثال لیتے ہیں، کیا اپنی نوکری کو لے کر پریشانی رہتی ہے؟ کیا یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کارکردگی پر کوئی سوال نہ اٹھا دے یا اپنی جگہ کوئی اور نہ لے لے؟ یہ ایک بہت ہی عام سا احساس ہے۔ یا پھر یہ ڈر کہ کوئی دوسرا شخص، چاہے وہ کوئی باس ہو، کوئی کولیگ ہو یا کوئی مخالف، ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ احساس کہ ہماری زندگی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ کچھ عام سے ڈر ہیں جو ہمارے دماغ میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہیں میری رپورٹ نہ خراب کر دے، کہیں میری ترقی نہ رکوا دے۔ یہ مسلسل ڈر کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یا ہمارے کام کو بگاڑ سکتا ہے، ہماری ساری ذہنی توانائی کھا جاتا ہے۔ اور اصل میں یہی انحصار ہے ہماری ساری پریشانی کی جڑ۔ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا فائدہ اور نقصان دوسرے انسانوں کے ہاتھ میں ہے، تو پھر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی خوشامد کرنے لگتا ہے اور اپنی اندرونی آزادی کھو بیٹھتا ہے۔ لیکن اس ساری بے چینی کا ایک بہت ہی زبردست جواب بھی موجود ہے، ایک ایسا الہی وعدہ جو ہمیں ہر خوف سے نجات دلا سکتا ہے اور حقیقی سکون دے سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک کمال کی ضمانت دیتا ہے۔ فرمایا گیا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جب کسی کو اس بات پر دل سے اطمینان ہو جائے کہ اللہ ہی اس کا رب ہے، مطلب پالنے والا، بچانے والا، سارے معاملے چلانے والا، تو پھر اس کے لیے کوئی خطرہ، کوئی ڈر، کوئی غم باقی نہیں رہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن، یعنی اس کی اجازت اور حکمت سے ہو رہا ہے۔ اچھا، اس بات کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں۔ سوچیں کہ ایک گاؤں ہے اور وہاں ایک غریب سا کسان ہے۔ اسے ہر وقت یہی فکر کھائی جاتی ہے کہ کوئی اس کے جانور نہ چرا لے۔ اب ذرا تصور کریں کہ پورے گاؤں کو پتہ چل جائے کہ گاؤں کا جو سب سے طاقتور چودھری ہے نا، وہ اس کسان کا دوست بھی ہے اور محافظ بھی۔ تو اب بتائیں، کیا کسی کی ہمت ہوگی کہ وہ اس کسان کو یا اس کی کسی چیز کو ہاتھ بھی لگائے؟ بالکل نہیں۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ اب سب کو معلوم ہے کہ اس کی پشت پر ایک ایسی طاقت کھڑی ہے جس سے پنگا کوئی نہیں لے سکتا۔ اس کے بالکل الٹ ہے شرک کا تصور۔ دیکھیں، شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے۔ شرک یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور، کوئی انسان، کوئی عہدہ، کوئی بھی چیز ہماری زندگی، ہمارے رزق یا ہماری بھلائی پر اصل طاقت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر دو الگ سوچ کا فرق بالکل صاف نظر آ جاتا ہے۔ ایک طرف ہے شرک والی سوچ، جو باس کا ڈر، مخالفین کا خوف پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف ہے توکل کی سوچ، جو ایک سچے اور سب سے بڑے محافظ پر بھروسہ کرنے سے سکون دیتی ہے۔ توکل کی سب سے بہترین مثال اگر دیکھنی ہونا تو وہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں ملتی ہے، جہاں ایمان کا اصل امتحان ہوا تھا۔ ذرا وہ منظر ذہن میں لائیں۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم بھاگ رہے ہیں اور سامنے بحر احمر کی موجیں ہیں، آگے کوئی راستہ ہی نہیں، اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، دھول اڑاتا ہوا تیزی سے قریب آ رہا ہے۔ اس وقت قوم نے بالکل مایوس ہو کر کہا، انا لمدرکون، یعنی بس ہم تو پکڑے گئے۔ ان کے حساب سے تو کھیل ختم تھا، آگے سمندر، پیچھے دشمن، بچنے کا کوئی چانس ہی نہیں۔ لیکن اس گھڑی میں حضرت موسیٰ کا جواب سنیے، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ابھی راستہ دکھائے گا۔ یہی ہے وہ ایمان، یہی ہے وہ توکل جو اس وقت بھی نہیں ڈولتا جب سامنے سارے راستے بند نظر آ رہے ہوں۔ جب دنیا کے سارے سہارے ختم ہو جائیں تب بھی اللہ پر یہ پکا یقین کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنائے گا۔ تو اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اس بھروسے کو اپنی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی تھی جس میں اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، یاد رکھنا، اس کائنات میں اصل کام کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آگ اس کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی، پانی اس کی اجازت کے بغیر ڈبو نہیں سکتا، اور زہر اس کی مرضی کے بغیر مار نہیں سکتا۔ ہر چیز پر اختیار صرف اسی کا ہے۔ اب اگر یہ بات سچ ہے اور یہ ہمارے دل میں اتر جائے تو پھر ہر دروازے پر سر جھکانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا منطق ہے؟
تو آخر میں یہ سوال ہر کسی کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اگر یہ یقین پختہ ہو جائے کہ کائنات بنانے والا ہی ہمارا اکیلا اور سب سے بڑا محافظ ہے، تو پھر پیچھے ڈرنے کے لیے بچتا کیا ہے؟